अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, दुनिया जूँ जूँ वक्त गुज़रता जा रहा है फितनों, इब्तिलाओं और आजमाइश में मुब्तला होती जा रही है। ऐसा वक्त जैसे आलम कुफ्र लगता नहीं बल्कि यकीन सामने नज़र आ रहा है, मुसलमानों को धोखा दे रहा है, डिसीट कर रहा है और मुसलमानों के दर पे है। ऐसी हालत में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के ज़रिए स्ट्रेटजीज़ बता दी थी कि उसको इनकाउंटर कैसे करना है। मिसाल के तौर पे इज़ा फसद अहलुश्शाम फ़ला खैर फ़ीकुम, तबरानी की रवायत है, जब शाम में बिगाड़ हो जाए उम्मत में खैर बाकी नहीं रहेगी। तो मफ़हूम ये है कि जब शाम में हालात ख़राब हो जाएं तो खैर को बाकी रखना, उसकी तगोदो के लिए कोशिश करना। चूँकि खैर बाकी ना रही तो शर फैल जाएगा। आज पूरे के पूरे शर ने, सहूनियत ने मिडल ईस्ट को अपनी लपेट में ले लिया है। दूसरी बात, हुजूर ने फितनों को बारिश के कतरों की तरह पे दर पे ज़ाहिर होते हुए फरमाया कि क़ाल अशरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उतिम्म मिन इतामिल मदीना फ़क़ाल हल तरौन मारा अरा क़ाल ला क़ाल फ़इन्नी लअरा अल फितन तक़अ खिलाल बुयूतिकुम कवक़िल क़त्र, रवाहुल बुखारी। मदीना के मोहल्लात में से अबू हुरैरा बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महल पर चढ़े और सहाबा से पूछा, क्या जो मैं देख रहा हूँ तुम देख रहे हो? अर्ज़ किया नहीं। फरमाया, मैं फितनों को तुम्हारे घरों में बारिश के कतरों की तरह गिरता देख रहा हूँ। आज वो फितने मोबाइल, AI, चैट GPT, आज वो फितने एप्स्टीन फ़ाइल की सूरत में, बेस्ट की सूरत में, प्रिजर्वेटिव्स की सूरत में, नाच गाने की हर चीज़ में नज़र आ रहे। और क़यामत के करीब फितने ही फितने, मुसीबतें होंगी। ये मुसीबतें जितनी भी हैं मुसलमानों पर, बर्फ़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। इन सारे इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद क़सूरी साहब। हमें प्रोग्राम के अगले हिस्से में ज्वाइन करेंगे चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल और माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर शादिया चीमा, और डोनाल्ड ट्रंप के जो साबिक़ एडवाइज़र है साजिद तारिर साहब, उनसे भी हम पूछेंगे कि ट्रंप साहब के इरादे मुस्तक़बिल के क्या हैं। नेतन्याहू ट्रंप से मिले हैं और गज़ा पीस बोर्ड का फ्यूचर रियलिस्टिकली आप कैसे देखते हैं? उसकी आउटकम नहीं आई, लेकिन गज़ा में लोग अभी तक मारे जा रहे हैं, केमिकल मार के लाशें हवा में तहलील कर दी गई हैं। तो एक तो जेनोसाइड रुक नहीं रहा, दूसरा यहाँ पे नेतन्याहू का ट्रंप से मिलना इस सिनेरियो में कितना इम्पोर्टेंट है? नेतन्याहू मिले ना मिले रोज़ कांटेक्ट में हैं, मिलते भी रहते हैं। बुनियादी इशू ये है कि बोर्ड ऑफ पीस जो है वो क्या इन्फ्लुएंस इन पे डाल सकता है अमेरिका पे। देखिए, इसमें बुनियादी फ़ैसला अमेरिका ने करना है क्या या प्रेसिडेंट ट्रंप ने करना है कि अमेरिकन इंटरेस्ट उनके लिए मुकद्दम है या इज़राइल के इंटरेस्ट मुकद्दम है। हर बंदा आपको ये जवाब देगा कि इज़राइल का जितना भी इन्फ्लुएंस हो, लेकिन एक अमेरिकन सदर के लिए अमेरिकन इंटरेस्ट मुकद्दम है। अच्छा कसूरी साहब, अभी आखिरी सवाल आपसे कि बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान, उन्होंने 3 निकाती अपना एजेंडा रखा है, नामजद हुए। उन्होंने कहा है कि हेल्थ रिफॉर्म्स, गुड गवर्नेंस, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस, और चाइना को अपना फ्रेंडशिप जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा हम प्रेफरेंस देंगे। तो नई हुकूमत हसीना के जाने के बाद पाकिस्तान के लिए बायलैटरल रिलेशनशिप और दीगर अपॉर्चुनिटीज़ में कितनी अहम है? देखिए, केयरफुल हैंडल करने की ज़रूरत है। हम कई दफ़ा बड़ी एंथुजियास्टिक हो जाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर हम इसको हैंडल करें। लेकिन अब हिंदुस्तान का तजुर्बा आप देख लें कि किस तरह लोगों ने हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ रिवोल्ट किया है। तो जो मुझे नज़र आ रही हैं अपॉर्चुनिटीज़, नंबर 1 एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग मार्केट तो है बांग्लादेश। अगर पाकिस्तान आप ज्वाइन कर लें तो आधा अरब तो नहीं, लेकिन आधा अरब से ज़रा कम, यानी यूरोपियन से यूनियन से ज़रा छोटी एक मार्केट है। लेकिन इतनी प्रॉस्परस तो नहीं है जितनी यूरोपियन है, लेकिन बड़ी मार्केट के फ़ायदे तो हैं। आप देख लें भारत कितना फ़ायदा उठा रहा है। हालांकि गुर्बत बहुत ज़्यादा है भारत में, लेकिन टोटल क्योंकि मार्केट बड़ी है उसको बहुत फ़ायदा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर कोऑर्डिनेट कर सकें, अपनी इकोनॉमीज़ को एक दूसरे से कोऑपरेट करें, हम उनकी झूठ लें, वो हम जिस चीज़ में उनको ज़रूरत हो वो हमसे ले लें, तो मेरा कहना यह है कि बहुत गुंजाइश है
ہمارے ٹریڈ کو بڑھانے کی، شپنگ کو بڑھانے کی، ایئر لائنز میں کوآپریشن کرنے کی، جس میں دونوں ملکوں کو بڑے حجم کا فائدہ ہو سکتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ دونوں ملکوں کی جو کامرس منسٹریز ہیں ڈیفینیٹلی سوچ رہی ہوں گی کہ کس طرح اپنا بلاک بڑا بنائیں ٹریڈنگ کے لحاظ سے. دیکھیں ساری دنیا میں جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹیرفز بڑھائے ہیں اور وہ ٹیرفز کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، تو یورپین یونین جو ہے وہ چین کے ساتھ بھی بات کر رہی ہے، انڈیا کے ساتھ بھی بات کر رہی ہے، تو اس میں جاپان جو ہے وہ چین سے بھی بات کر رہا ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ ان حالات میں اگر پاکستان اور بنگلہ دیش یہ فیصلہ کریں کہ اپنی حجم جو ہے مارکیٹ کا اس کا فائدہ اٹھا لیں اور اس میں دونوں کو فائدہ ہے، پھر ٹورزم میں پروموشن دی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ کلچرل کوآپریشن بہت ہو سکتی ہے، فلمیں اکٹھی بنائی جا سکتی ہیں، ٹی وی پروگرامز اکٹھے بنائے جا سکتے ہیں، جو کہ دونوں ملکوں میں ان کا ایک مارکیٹ بڑی ہو جائے گی. پاکستان کے پلیس تو ویسے مجھے یاد ہے جب میں فارن منسٹر تھا تو بھارت میں بھی بڑے مقبول تھے ٹی وی کے. ہاں فلموں میں ہم پیچھے ہیں، بھارت بہت آگے ہے، لیکن کوآپریشن بنگلہ دیش کے لیے کئی ایریاز میں بہت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرور حکومت اس بات کا سوچ رہی ہوگی اور اس کا پورا فائدہ اٹھائے گی. پھر ڈیفنس کے ایریا میں بہت کوآپریشن کی گنجائش ہے. ان کے ملٹری ہائی کمانڈ بنگلہ دیش کی پاکستان کے کئی دورے کر چکی ہے، پاکستان کے کچھ افسر وہاں جا چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، اور پھر پاکستان ٹریننگ فیسلٹیز ہے بنگلہ دیش آرمی کے لیے وہ پرووائڈ کر سکتا ہے. ہم دنیا کے اتنے ممالک کے لیے کرتے ہیں تو بنگلہ دیش کے لیے کیوں نہیں کریں گے؟ تو گنجائش تو بہت ہے. اٹ ڈپینڈس آن ہاؤ وی کنڈکٹ آور ریلیشنز ود دیم. بہت شکریہ ناظرین. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں بریک کے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. رمضان المبارک کے مقدس ساعتوں میں یہ پروگرام جاری ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عبداللہ حمید گل صاحب، چیئرمین تحریک جوانان پاکستان، اور ہمیں جوائن کریں گی ڈاکٹر شادیہ چیمہ، ماہر بین الاقوامی امور. دونوں مہمانان گرامی کا بہت شکریہ. عبداللہ بھائی، ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ایک تو غزہ پیس بورڈ بننے کے بعد فلسطینیوں کی شہادتوں میں پے در پہ اضافہ ہو رہا ہے، اور جو آرمگڈون کی جو پیشن گوئیاں حدیث میں پڑھ رہا ہوں، گریٹسٹ وار جو ہوگی مسلمانوں اور عالم کفر کے درمیان لڑی جائے گی. تو جب چیزیں واضح ہیں، حضور نے فرمایا تم یہودیوں سے لڑو گے، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، انبیاء کے قاتل ہیں قرآن کہتا ہے. کیوں پینگے بڑھا رہا ہے عالم اسلام یہ ٹرمپ اور نیتن یاہو سے؟ اور یہ غزہ پیس بورڈ کے بعد بھی کچھ ایسا کیمیکل وہاں پہ پھینکا گیا ہے کہ لاشوں کے بخارات ہوا میں تحلیل ہو گئے. الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس ساری سچویشن کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. تھرمو بیرک بامز استعمال کیے گئے ہیں، اور اسی حوالے سے جو ہے وہ جو اس کی ساؤنڈ ویوز آتی ہیں، جس کی ویڈیوز وغیرہ آپ نے بھی دیکھی ہیں، سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں، اور وہ اے آئی جنریٹڈ نہیں ہیں. اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی خطرناک بات ہے. لیکن نیپالم بم استعمال کیے گئے تھے امریکہ کی جانب سے ویتنام کے اوپر، اور اسی طرح سے افغانستان میں، اور جہاں وہ تقریباً جو 600 میٹر تک جو ہے وہ ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا تھا، جلا دیتا تھا، خاکستر کر دیتا تھا. اسی طریقے سے جو ہے ڈیزی کٹر بم جو ہے امریکہ نے استعمال کی ماضی میں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مدر آف آل بمز جو تھا اس کو بھی افغانستان میں استعمال کیا گیا. بے رحم ہیں. ہیروشیما ناگاساکی کے اندر ایٹامک بم جو ہے وہ انہوں نے استعمال کیے. اب جو دوسری طرف اگر اسپیسیفکلی غزہ کی طرف بات کی جائے اور پیس بورڈ کی، تو اس کے اندر جو ہے وہ اسرائیل وہی نقش قدم جو ہے وہ چل رہا ہے جو کہ اس کے سب سے بڑے سپورٹر اور حمایتی جو امریکہ ہے وہ کر رہا ہے. اور اس کو لگتا یہ ہے کہ کہیں سے آشیرواد یہ حاصل ہے کہ تم جو مرضی کر لو، ہم معاملہ سنبھال لیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ معاملے سنبھالے گئے، یونائٹڈ نیشن کے اندر سنبھالے گئے، ہر بار ویٹو کر کے سنبھالے گئے، اور خاص طور پہ جب ICJ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کو دہشت گرد قرار دیا اور ہتھکڑی لگانے کا حکم دیا بینجامن نیتن یاہو کو، تو ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے امریکہ نے اس کو جو ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہونے دیا. اب یہ تو باتیں ماضی کا حصہ بن گئیں، اب آتے ہیں کچھ مستقبل کے اوپر. دیکھیں، غزہ پیس بورڈ جو ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جن کو ہمیں غور کرنا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ غزہ پیس بورڈ کو کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اسرائیل خود ہے.
اس وجہ سے پاکستان اور دیگر ممالک جو اس میں شامل ہیں، کیونکہ کینیڈا کو شامل کیا گیا لیکن پھر کینیڈا کو امریکہ نے خود ہی وہاں سے فارغ کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سمیت یہ ممالک یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ نے ہمیں آواز دی تھی ایک مسئلے کے حل کے لیے، ہم اس پہ لبیک کہہ کے آئے اور ہم نے آپ کا ساتھ دیا۔ اگر خود ہی جو ہے وہ لنگڑا ہو کے جو ہے وہ ٹھس ہو گیا یا وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کرنا چاہتا، تو پھر اس میں ہمارا کیا قصور؟ یعنی کہ ایک آپ کو مورل ایڈوانٹیج ہے، واحد یہ چیز، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں نظر آتا۔ ابھی کچھ لوگوں کی یہ بات بھی ہے کہ اس کو کشمیر کے اوپر بھی جو ہے اس مسئلے کا جو ہے وہ کوئی معاملہ کر سکتے ہیں، تو بھائی کشمیر کے اندر کیسے کریں گے؟ کیونکہ کشمیر کا تو مسئلہ آپ نے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا فیصلہ کیا، کوئی تھرڈ آپشن کی طرف جانے کی کوشش کریں گے جس طرح سے چناب فارمولے کے اندر ہوا تھا پرویز مشرف کے دور میں، تو وہ کامیاب نہیں ہوا تھا۔ تو آپ جو ہے اپنی بنیاد سے جو آپ کا ایک اصول ہے اس سے آپ ہٹ جائیں گے، اور دنیا تو یہی چاہتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ذرا پھسلیں تو باقی دھکا وہ خود ہی آپ کو لگا دیں گے۔ تو غزہ پیس بورڈ کے اندر اس ٹائم پہ جو باتیں ہیں اس کے اندر جو 3 باتیں ہیں بیفور کہ آپ ڈاکٹر صاحبہ کے پاس جائیں اور ان سے ان کی ویلیوبل ان پٹ لیں، لیکن اصلی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے کہا ہے کہ 1967 سے پہلے والے بارڈرز کے اوپر جو ہے وہ جانا ضروری ہے اسرائیل کا۔ ڈاکٹر صاحب وہ کسی صورت نہیں مانے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ فورس ڈسپلیسمنٹ جو ہے، زبردستی لوگوں کا انخلا جو ہے وہ ختم کیا جائے، وہ نہیں مان رہا، اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ ایڈ جو ہے وہ وہاں جو ہے اس کی فراوانی ہو، وہ نہیں مان رہا ہے اسرائیل۔ اب آپ مجھے بتائیں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ اپنے اصولی موقف یہ وہ ہے جو اسحاق ڈار صاحب نے بطور نائب وزیر اعظم اور بطور وزیر خارجہ فلور آف دا ہاؤس کے اوپر کھڑے ہو کے یہ بات اعلانیہ کہی تھی، اور یہ کہا تھا کہ جو ہم نے پیس بورڈ کے حوالے سے کچھ نکات ہیں جو ہم نے یہ کہے تھے کہ شامل کیے جائیں، اگر وہ شامل ہوتے ہیں تو بسم اللہ۔ جی میں عبداللہ بھائی آتا ہوں آپ کی طرف۔ ڈاکٹر شادیہ چیمہ یہ بتائیے غزہ کے حوالے سے کیا فیوچر ہے؟ ڈسٹرائے تو ہو گیا ہے، وہاں کچھ نہیں بچا، جو بچے کھچے بچے امیگرنٹس ہیں ان کا ایشو ہے، ادویات کا، ان کے فیوچر کا، ریہیبلیٹیشن کا، تو کیسے دیکھتی ہے کیا پیس بورڈ کام کرے گا آگے؟ جو ابھی تو فنڈنگ کا انیشل مرحلہ ہی نہیں شروع ہوا، ادھر سے اسرائیل دھمکیاں دے رہا ہے، تو اسرائیل کی موجودگی میں غزہ پیس بورڈ کے فیوچر کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں جو پیس بورڈ ہے وہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ غزہ کو شامل کیا ہوا ہے۔ تو پاکستان کو آفر کی گئی ہے کہ پیس بورڈ کی آپ ممبرشپ لے لیں، تو پاکستان نے اس ممبرشپ کو قبول کر لیا ہے۔ نہ اس کی فنڈنگ کا فی الحال پتہ ہے، تو اس کی فنڈنگ کے بارے میں یہ طے ہوا کہ ہر جو پارٹیسپینٹ ہے جس کو اس کا ممبر بنایا جائے گا وہ $1 بلین دے گا۔ تو میرے خیال کے مطابق میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پاکستان نے ایسے کوئی جو ہے ان کو پیسے نہیں دیے ہیں، پاکستان کو انوائٹ کیا گیا ہے، وہ اس کا ممبر بن گیا ہے۔ اب اگر اس کو ہم سائڈ پہ رکھ دیں کہ یہ تو ہو گیا ٹرمپ کا بنایا ہوا بورڈ آف پیس، کیونکہ وہ کہتا ہے میں ایک پیسفل انسان ہوں، میں دنیا میں امن لانا چاہتا ہوں، تو اس نے ایک تھنک ٹینک بنایا ہے جو دنیا میں امن لائے گا۔ اس کے اندر اس نے پہلا کام جو شروع کیا ہے، پہلا ایک پروجیکٹ جو اس نے پکڑا ہے وہ اس وقت غزہ پیس پلان ہے۔ تو یہاں سے جڑ جاتا ہے غزہ کا پیس پلان بورڈ آف پیس پلان کے ساتھ۔ اب غزہ پیس پلان کے اندر غزہ جو ہے وہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہوا ہے، لاکھوں شہادتیں ہو چکی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ رہنے والے جو ہیں مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، وہاں پہ رہنے والے ڈاکٹر، وہاں پہ رہنے والے نرسز، جو بھی وہاں پہ ویسٹ سے بھی وہاں پہ جس کی رسائی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اتنی وحشت اور بربریت جو ہے وہ انسانی تاریخ میں نہ کبھی پڑھی ہے اور نہ اپنی جو ہے نون ہسٹری میں کہیں دیکھی ہے، جو بربریت اور وحشت جو ہے وہ وہاں پہ پھیلائی گئی ہے۔ تو اب اس کا آپ مستقبل پوچھ رہے ہیں، تو اس کا مستقبل یہ ہے کہ یا تو کسی کے اندر ہمارے پاس کوئی صلاح الدین ایوبی ہو۔ اب صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ میری انڈرسٹینڈنگ میں اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ پھیلاؤ بہت زیادہ ہے، آبادی کے حوالے سے بھی، پولیٹیکل جو پولرائزیشن ہے اس کے حوالے سے بھی، تو چیزیں اتنی بکھری ہوئی ہیں کہ ایک فرد واحد جو ہے وہ چڑھائی کر بھی دے تو وہ کسی نتیجے پہ پہنچ نہیں سکتا۔ تو یہ کوئی پریکٹیکل سولوشن نہیں ہے۔ ایک بدمست ہاتھی ہے جس کو ویسٹ نے جو ہے وہ پالا ہے، پوسا ہے، ان کا پروجیکٹ ہے۔ اب لیکن ایک چیز جس میں آپ تھوڑی سی آپٹیمزم دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ویسے بھی یہ کہاوت ہے کہ ہاتھی جو ہے وہ جتنا ہی نقصان کر لے، جتنا طاقتور ہو جائے،
ایک چونٹی کے اس کے کان میں پہنچنے کی دیر ہوتی ہے اور ایک چونٹی اس کے کان میں پہنچ کے جو ہے اس کا جو ہے وہ اس کا ڈاؤن فال وہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ چونٹی ہاتھی کے کان میں پہنچ چکی ہے. جو ان کی ٹارگٹ پاپولیشن ہے ویسٹ کی, ان کو جب میں فالو کر رہی ہوں تو وہ ڈاکٹر صاحب اب بحث کر رہے ہیں, اور جو کہ نہ تو وہ مذہب کو بہت ماننے والے ہیں, نہ وہ بہت زیادہ کیتھولک ہے, نہ کرسچن ہے, لیکن اب انہوں نے ٹٹولنا شروع کر دیا ہے اور وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ سیمائٹس کون ہیں, نوح کے 3 بیٹے کون تھے, ہیم شیم اور جیفا کون تھے, اب یہ جیفائٹس کون ہیں, سیمائٹس کون ہیں, کینانائٹس کون ہیں. اور جب وہ اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں تو بحث آگے جا رہی ہے, کیونکہ جس اینٹی سیمیٹزم کی یہ بات کرتے ہیں, سیمائٹس تو مسلمان بھی ہیں, کرسچن بھی ہیں, سیمائٹس تو ہو سکتے ہیں ہمارے اس علاقے میں بھی ہجرت کر کے پہنچ گئے, ہم ہزاروں سال کی تاریخ کو ملا کر ایک چوزن لینڈ بنانے کی جو بات کر رہے ہیں, تو اس میں اب جو چونٹی ہے وہ ہاتھی کے کان میں گھس چکی ہے, لیکن آگے ہاتھی ہے. میں آتا ہوں آپ کے ساتھ, بہت ٹائم لگے گا. عبداللہ امید گل صاحب سے. عبداللہ بھائی, یہ ایک حدیث ہے میرے پاس, کتاب الفتن موجود ہے, بخاری مسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کفر مسلمانوں پہ چڑھائی کرے گا 80 جھنڈے لے کے, ہر جھنڈے تلے 12,000 کا لشکر ہوگا, ملٹیپلائی کریں 9,60,000, ٹھیک ہے. اور پھر استنبول کے ٹاپل ہونے کی بھی یہاں پہ پریڈکشن ہے, اور اس کے بعد جنگ ہوگی, پھر دجال کا خروج. تو یہ دجال کا کہیں لشکر تو نہیں ہے نیٹو کا, یہ سب چیزیں تیار مسلمان, حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پالیسی کب تیار کریں گے, جب شام میں بگاڑ ہو جائے. اس دن بھی ہم نے غزہ فاؤنڈیشن میں, آپ بھی تھے میں بھی تھے, یہی باتیں ساری درد دل رکھا. تو یہ مسلمان کب اپنی ایک ملٹری اسٹریٹجی تو ایک کر سکتے ہیں, کیا خیال ہے؟ دیکھیں, وہ مسلمان کو مسلمان کر دیا یلغار مغرب نے. ابھی یلغار مغرب جو ہے وہ اپنے عروج پہ ہے. اب یہ جو سارے حالات جو بن رہے ہیں, جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ یہ ابھی امریکن جو بحری بیڑے آ رہے ہیں, یہ تو پاکستان کو نشانہ بنانے آ رہے ہیں. مجھے تو اس میں کوئی ذرا بھی جو ہے وہ ڈاؤٹ نہیں ہے. کیا اور آپ بڑی بات کر رہے ہیں عبداللہ بھائی, ذرا اس کو ایلیبوریٹ کر دیں, یہ بڑی بات کی ہے آپ نے. سر بات یہ ہے کہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر کا حصول کر رہا ہے, تو اس کو جو ہے حصول کرنے پہ سزا جو مل رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو فار گاڈ سے ڈاکٹر صاحب, ہمیں نہیں معلوم, یہ بالکل یہ کبھی پاکستان کے ساتھ نہیں تھے. اسرائیل نے تو اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ ہم وہ نیوکلیئر پاکستان کا نہیں چھوڑیں گے. یہ اس نے بینجامن نیتن یاہو نے ایک دفعہ نہیں ملٹیپل ٹائم کہا ہے, وہ گریٹر اسرائیل کے اوپر ملٹیپل ٹائم بات کر چکا ہے. پلان یہی ہے کہ یہ جو 3 الف ہیں, انڈیا, اسرائیل اور امریکہ, یہ پاکستان کے اوپر جو ہے یہ آئیں گے. عالم اسلام کے جو مضبوط ممالک ہیں ان کو چن چن کے ماریں گے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ہر جھنڈا جو ہے جس کے نیچے 12,000 کا لشکر ہے وہ اکٹھا ہو جائے. یہ آج نہیں تو کل ان کو کرنا پڑے گا. ہاں, جب ان کے سکت ہے تو کر لیں تو بہتر ہے, جب کمر توڑ دی گئی تو پھر جو ہے یہ مسئلہ بنے گا. پاکستان جو ہے نا, یہ ایک بڑا اللہ کا ایک خاص انعام ہے, اور یہ نیوکلیئر بننا اس کی ایک بہت بڑی پہچان ہے, اس کی وجہ ہے, ایک بشارت ہے. اس کو سمجھنا ضروری ہے. پاکستان یہ جو بحری بیڑے ہیں یہ نہ جلدی سے جائیں گے اور یہ یہاں رہیں گے. ایک حملہ کریں گے وہ, اور پھر پتہ چلے گا پاکستان پہ کہیں سے کوئی میسائل اٹیک آ گیا ہے, پاکستان ریسپونڈ کرے گا. کیونکہ پاکستان نے اپنی اسٹیٹڈ پالیسی رکھی ہے کہ ہم اسرائیل اور انڈیا کو جو ہے نشانہ بنائیں گے, اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ایک امریکہ کو بہانہ بن جائے گا. یہ جو دہشت گردی کے یہ جو وہاں واقعات ہو رہے ہیں, یہ اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی پاکستان میں دہشت گرد بڑھ رہے ہیں. دہشت گردوں کی سرکوب بھی کرنے کے لیے پھر مجبوری کوئی ایسی ایک قوت بنائی جائے گی, کوئی ایک ایسا بہانہ تلاش کیا جائے گا. اور میرے خیال ہے کہ کوئی غافل نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ اس ٹائم پہ تقسیم کا شکار ہے, اور جو قومیں تقسیم کا شکار ہوتی ہیں وہ اللہ کی نظر کے اندر جو ہے سرخرو جو ہے نہیں ہوتی. وہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے مزید سختیاں بھیجتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے آگے جو ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کے طور پر ایک ہو جائیں, اور جب ہم یہ ایک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ اسرائیل, امریکہ, یہ انڈیا, یہ کوئی ہمارے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے. میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں, اسلامی دنیا جو ہے مضبوط نہیں ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلامی دنیا کے پاس ذخائر بھی ہیں, ان کے پاس جو ہے مال و اسباب بھی ہے, ان کے پاس جو ہے ہتھیار بھی ہیں, لیکن ان کے پاس جذبہ جہاد کی کمی ہے. اگر آپ میرے سے منہ سے کیا میں ابھی بات کروں تو حقیقت یہ ہے کہ جو کھڑے ہوئے ہیں میدان کے اندر وہ تو وہ کھڑے ہیں جو
काफिला हुसैनी के थे। तो इस टाइम पे हकीकत ये हमें देखना पड़ेगा कि इस टाइम पे हुसैनियत तो जो है वो जालिम के सामने खड़ा होने की जो है बात करती है, और हम हुसैन के मानने वाले हैं, आप भी, मैं भी, अहले सुन्ना हो या चाहे अहले शिया हो, या कोई वो बरेलवी हो या देवबंदी हो, वो हनफी हो या मालिकी हो या शाफी हो, सब के सब जो है वो हुसैन की कुर्बानी को समझते हैं। और आज जो है मेरे ख्याल में मार्का हक बपा है कि दुनिया को है फिर मार्का रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, और अल्लाह को है पामर्दी मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा, और गैरत है बड़ी चीज जहां तगदौ में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। पाकिस्तान वो दरवेश है जिसको ताजे सरेदारा पहनना है जी। डॉक्टर शादिया चीमा, ये बताइए, और मकदून का चूँकि हदीस में भी जिक्र है, ये फ़लस्तीन के यहाँ एक वादी है पहाड़ी, बड़ा अजीब सिलसिला है कि इस पे जो काबिज़ हो गया वो ताक़ुब भी कर सकता है बाकी जगहों का, ये इज़राइल के कब्ज़े में है अभी। और सारे चेन ऑफ इवेंट्स हदीस में जो जिक्र किए गए द लेवेंट के, शाम से रिलेटेड हैं, लेबनान, इराक, इसी खित्ते पे। तो जब मुसलमानों को पता है, हुजूर ने प्रेडिक्ट कर दिया, तो उसके मुताबिक अपना काउंटर पॉलिसी क्यों नहीं बनाते? देखिए, वो अब्दुल्ला साहब बिल्कुल ठीक ही फरमा रहे थे कि हमारे अंदर जब तक हम आपस में बटे रहेंगे, आप बात कर रहे हैं मुसलमान इकट्ठे हो जाएं, यहाँ पे बात अब रिसेंट जो है डेवलपमेंट वो ये है कि इंडो इब्राहिमिक अकॉर्ड बन रहा है। अब इब्राहिमिक अकॉर्ड का चूरन तो हमने खरीद लिया, और जो है उसका चूरन बनाया गया, बेचा गया। अगर थोड़ा सा उसको भी टटोला जाए तो हर इनमें से भी जो मजहब आया है वो इस बुनियाद पे आया है कि पहले से आया हुआ मजहब जो है वो अपने असली किताब को, अपनी असली बात को छोड़कर भटक चुका था। तो अब जो पहले ही भटके हुए थे उनके लिए एक नया जो है वो नबी जो है वो उतारा गया। तो मुझे तो कभी भी ये बात समझ में नहीं आई कि ये तीनों जो हैं एक इस बुनियाद पर कि ये सब जो हैं इब्राहिम की औलाद हैं, तो ये सब इकट्ठे हो सकते हैं, या तो वो अब वो देखिए वो जो चीज़ है, अब वो इंडो इब्राहिमिक जो है वो एक अलायंस जो है वो इंडिया जो है वो इनके साथ बना रहा है, और उसके अंदर वहां से कौन मेंबर हैं? ऑफ कोर्स इसराइल जो है वो इब्राहिमिक अकॉर्ड का मेंबर है, और यूएई जो है वो इब्राहिमिक अकॉर्ड का मेंबर है। तो इन सारी बातों को अगर हम समझें तो फिर हम जिन यूटोपियन ख्यालों में बैठे हुए हैं कि हम बच जाएंगे या हमें बचा लिया जाएगा या इस मसले का कोई हल निकलेगा, ये समझने की बात है कि हम सब इस वक्त तकलीफ, दर्द की फिटीग में हैं। और फिटीग एक ऐसी चीज है कि गम और दुख जो है वो आपको आपकी पूरी साइकोलॉजी खत्म कर देता है। तो ये जो इस वक्त गजा का जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये हमें फंडामेंटली चेंज तो इसमें करना ही करना है, लेकिन अगर हम ये समझें कि ये फंडामेंटली हमें चेंज कर कर सारी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा कर देगा, तो नहीं, ये बिल्कुल ऐसा ही है, एक्सेप्ट भी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शादिया चीमा, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते तो हमारे साथ होंगे ट्रंप के एडवाइज़र, साबिक एडवाइज़र साजिद तारिड़ साहब, उनसे महवे गुफ्त। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपका खैर मकदम है। बात हो रही है मिडल ईस्ट की, यूएस पॉलिसीज़ की। डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव, अब एकदम वेनेज़ुएला की तरफ वो चल पड़े थे, लेकिन अचानक वहाँ पे ब्रेक लग गई। इन सारे इशूज़ पे बात करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के साबिक एडवाइज़र और मुस्लिम कम्युनिटी के कहा जाए बानी यूएस के अंदर, साजिद तारिड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन से। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। पहले तो ये बताएं कि जो सोच है, जो एजेंडा डोनाल्ड ट्रंप लेके आए थे रिफॉर्म्स का, तब्दीली का, आपका क्या ख्याल है, कहीं उससे हट तो नहीं गए? नहीं, उससे बिल्कुल नहीं हटे। दो तकारीर जो है उनको आपको सुनना होगा, आपके देखने वालों को मैं एडवाइस करूंगा। एक डेवोस के अंदर, और अगले दिन जो मार्को रूबियो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने म्यूनिख में जो स्पीच दी है, उन्होंने बिल्कुल बताने की कोशिश की कि 1945 के बाद जो नए निज़ाम बनाए गए थे वो सारे किस तरीके से गैर फाल हो चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस डिलीवर नहीं कर पा रही, वर्ल्ड बैंक, IMF का रोल, नेटो, ये सारी चीजें इस वक्त जो है वो पुरानी हो चुकी हैं, टूथलेस हो चुकी हैं, कोई खातर खा उनका कोई फायदा नहीं है। आप बिलखसूस देख लें, अभी रिसेंटली गजा के हवाले से, कश्मीर के हवाले से कोई ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ पा रही। डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त देखा जाए तो उन्होंने कई फैसले ऐसे किए हैं जो एंटी इजराइल की मर्जी के बगैर हैं। पिछले कोई भी सदूर इस तरह का स्टेप नहीं ले पा रहे। उसकी मिसाल देना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब डायरेक्ट हौतीस के साथ एंगेज किया, हमास के साथ एंगेज किया उन्होंने। अच्छा, ये बताएं, ग्रीनलैंड पे बड़े तगोदो से गए थे, बारात लेके, मियाँ बीवी जो प्रेसिडेंट हैं उनको बेडरूम से उठा के ले आए।
بس بات وہیں تک رہ گئی، چونکہ وہ کہتے ہیں برف کا ایک ٹکڑا چاہتا ہوں. لگتا ہے برف کچھ زیادہ سخت ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اس پہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. کوئی خزانے تھے، کوئی آئل تھا وینزویلا کا، وہ گرین لینڈ، وہ سارے چیپٹر اب لگتا ہے کہ کوئی کہیں پس منظر میں نہیں چلے گئے ایران کے بعد. میرے خیال میں وینزویلا میں جو امریکن اہداف تھے وہ انہوں نے حاصل کر لیے. مونڈیرو کو لانا چاہتے تھے، آئل پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، وہ انہوں نے کر لیا. آئس لینڈ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو امریکہ اور آئس لینڈ کا 1951 کا جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، میرے خیال میں وہ آلموسٹ اسی طرح ہی ہے جس طرح اس پہ قبضہ ہو. یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ گرین لینڈ ڈینمارک کی ٹیریٹری ہے، اور ڈینمارک خود اتنا کمزور ہے کہ نازیز نے 6 گھنٹے میں پورے ڈینمارک پہ قبضہ کر لیا تھا. اور آج اس آئی لینڈ کی جو ٹوٹل اپنی پاپولیشن ہے 55,000 ہے. اگلے دن یورپ نے بڑے مسل فلیکس کیے، نیٹو نے الائز بھیجے، نیٹو نے اپنے ٹروپس بھیجے، اور ٹروپس صرف 100 کے قریب تھے، جن میں سے 15-20 جو جرمن ٹروپس تھے وہ ویکینڈ کے بعد گھر چلے گئے تھے. تو میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ اس پوائنٹ پہ تو وہ بالکل ٹھیک ہے کہ گرین لینڈ اگر کوئی بھی دوسری طاقت اس پہ قبضہ کرنا چاہے گی تو گرین لینڈ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے گا. جو لمحہ فکریہ امریکنز کے لیے ہے کہ اس نیشنل سیکیورٹی تھریٹ، اس بیک یارڈ آف امریکہ. یہاں پہ یورپ کے حوالے سے جو ان کے تحفظات ہیں، وہ کریمیا کو بھول چکے ہیں، یوکرین کو بھول چکے ہیں، جو کہ بالکل اس وقت رشیا کے قبضے میں ہے. آج کی جو لیٹسٹ خبر جو آ رہی ہے کہ اوڈیسا کے اوپر رشیا نے قبضہ کر لیا ہے، اور یوکرین آج کی اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ سی لیس ہو چکا ہے، سی لاک ہو چکا ہے. اس کو پاس آج کوئی بھی بندرگاہ موجود نہیں ہے. وہ اپنی گندم دوبارہ کس طرح بیچے گا؟ دنیا میں بہت بڑا ویٹ کا ایکسپورٹر تھا. تو یورپ اس پہ خاموش ہے. یورپ خود لاچار ہے، بیمار ہے، ضعیف ہو چکا ہے، اپنے لبرل اور کمزور لیڈران کی وجہ سے بالکل پاور لیس ہو چکا ہے. آپ دیکھیں تو اس وقت دیکھیں ان کے حالات کیا ہیں. لیکن میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اسپیچ جو انہوں نے دی تھی، جس کو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آج اگر امریکہ یورپ کو ڈیفینڈ نہ کرتا تو یہ جرمن اور جاپنی زبان بول رہے ہوتے. تو میرے خیال میں اس کو حق بجانب ہے. نیٹو نے آج تک امریکہ کو کیا دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیا. جو یورپین ہے وہ اپنا اپنے حصے کے جو واجبات ہیں وہ بھی دینے سے قاصر ہیں. امریکہ اگر نہ ہو تو یورپ کہاں سٹینڈ کرے گا؟ دنیا کہاں سٹینڈ کرے گی؟ That's a big question mark. یہ سیکرٹ آف دا ورلڈ ایک کتاب ہے، اور بہت سارے لوگوں نے پریڈکٹ بھی کیا، غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ یورپ اور بالخصوص یونائٹڈ کنگڈم کو نیئر فیوچر میں سب سے بڑا خطرہ رشیا سے ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا کے نقشے پر لندن کو نہ دیکھ سکیں. آپ اس سے ایگری کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں مشکل ہے. جب تک امریکہ اور یوکے بانڈ بہت پرانا بانڈ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سیکنڈ ورلڈ وار میں 1945 میں میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ان کو جھنجھوڑتے ضرور ہیں لیکن ان کو ابینڈن نہیں کریں گے. اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو دنیا کی سب سے سٹرونگ آرمی جو ہے وہ امریکن آرمی ہے. شپ کیریئر آج بھی جہاں جاتے ہیں وہاں پہ دنیا کو بخار چڑھ جاتا ہے. اور میرا یہ خیال نہیں ہے کہ امریکہ کبھی بھی یونائٹڈ کنگڈم اور یورپ کے کسی حصے کو بھی ابینڈن کرے گا. جو ریسنٹ الاسکا میں پریزیڈنٹ پوٹن اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ملاقات تھی، اس میں یہ ضرور ڈسکس کیا گیا ہے کہ ریٹن ایگریمنٹ کیا جائے رشیا کے ساتھ کہ نیٹو کی ایکسپینشن اس ایریے میں نہیں ہوگی. میرے خیال میں جہاں اس وقت امریکہ یا نیٹو موجود ہے اس پہ امریکہ کمپرومائز نہیں کرے گا، ان کو ڈیفینڈ کرے گا. بٹ یو نیور نو. امریکہ جس طرح میں نے کہا ہے کہ اگر ہسٹری کی کتابیں کھولی جائیں تو ہر سپر پاور کی میکسیمم ایج 300 ایئرز ہوتی ہے. لوگ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ شاید امریکہ جو ہے وہ اس وقت ضعیف ہو رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے. اور اگر براک اوباما اور جو بائیڈن جیسے صدور آئیں گے تو یو نیور نو. جس طرح آپ نے خود فرمایا ہے کہ اگر اوباما اور جو بائیڈن جیسے صدر آئیں گے تو یونائٹڈ کنگڈم کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ رشیا، میرے خیال میں تو جرمنی فرانس بھی قبضہ کرنا چاہیں تو وہ کر پائیں گے. اچھا یہ بتائیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے بارہا یہ چھیڑ بن گئی ہے انڈیا کی، رافیل 6 گرائے 8 گرائے، پاکستان کے حوالے سے بڑے وہ مطلب پرو ایکٹیو تھے پاکستان کو دیکھ کے، ہماری لیڈرشپ کو. آپ کچھ انڈیا پہ بھی سنا ہے ٹیرف کم ہے، کچھ میرے خیال میں ان کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کی بات ہو رہی ہے. تو اس مومنٹم کو، شفٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میری نظر میں اگر دیکھا جائے تو مودی صاحب امریکہ کے سامنے بالکل گھٹنے ٹیک چکے ہیں، سرنڈر کر چکے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت کے اندر اس وقت
वक्त फार्मर्स जो है वो दोबारा जुलूस निकालने की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब डेयरी प्रोडक्ट भी जाएंगी अमेरिका की जाएंगी, और जिस तरीके से दूसरी चीजें सारी, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि हम बेचेंगे ज्यादा, खरीदेंगे कम। तो इन सर्कमस्टांसेस में अगर देखा जाए तो मोदी साहब पूरी डील अपने अवाम के सामने खोल के नहीं रखते, लेकिन ही हैज कंप्लीटली सरेंडर और वादा कर चुके हैं और कि वो रशिया से तेल नहीं लेंगे। तो उसके बाद जो भारत के अंदर एक महंगाई का तूफान आएगा, उसको किस तरह हैंडल करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि मोदी साहब जो कहते थे मेरी 56 इंच की छाती है, वो 58 इंच की छाती के सामने सरेंडर कर चुके हैं, कंप्लीटली फ्लैट। तो मेरे ख्याल में उसमें, और दूसरा जिस तरह अभी रिसेंट देखा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में जिस तरीके से उनको शर्मिंदगी का बायस बन रही है कई चीजें, जिसके बारे में आज किसी हमारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने बड़ा खूबसूरत कहा है कि जब आपके हालात बुरे होते हैं तो आपको ऊंट के ऊपर बैठे हुए भी कुत्ता काट लेता है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त देखें जिस तरीके से राफेल तैयारे गिरे, जिस तरीके से यूएई के अंदर उनका तैयारा गिरा, और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी रिसेंट समिट के अंदर एक जो रोबोट डॉग था चाइना का, जिस तरीके से उसके बाद हजीमत और शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो दुनिया इंडिया भारत के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती, दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी एनीमोर। और इसी हवाले से डोनाल्ड ट्रंप साहब भी कहते हैं कि आप रशिया से तेल लेना बंद करोगे, हम देखेंगे कि आप इन चीजों अपने एग्रीमेंट्स के ऊपर खड़े हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड, अदरवाइज वी डोंट ट्रस्ट यू। और उसमें मैं डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया को ब्लेम नहीं करता। भारत का रोल इस वक्त अगर देखा जाए इलाके के हवाले से देखें, जितने नेबर हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, सबके साथ दुश्मनी, और क्लेम क्या है कि वो विश्व गुरु है। तो मैं इस पे आई थिंक जी, आप इतने करीब हैं, यूएस में रहे हैं, आप अंदर पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटीज़ को गौर से देखा है। मिडल ईस्ट का क्राइसिस, गजा का पीस बोर्ड, इसकी होते हुए डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है इस वक्त, आप दुनिया का और मिडल ईस्ट का और मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखें, सबसे पहले तो मैं याद करना चाहूंगा मुसलमानों को अपना होमवर्क करना होगा। जो मैं मुसलसल देख रहा हूं कि चंद मुट्ठी भर जूश लोग जो हैं उन्होंने पूरी दुनिया को हॉस्टेज बना रखा है। और वो कैसे? वो तालीम की वजह से। आप 18वीं सदी से लेकर अब तक कोई भी किताब देख लें साइंस की, तो वो उसका राइटर जूश होगा। आप देखें कितने बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे मैथ पढ़ रहे हैं। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाए तो आपका हर आईजी, आपका हर चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर होता है। क्या वजह है? तो वो पढ़ते बायोलॉजी हैं लेकिन आके पाकिस्तान की सर्जरी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आपको इन हाउस आपको करना होगा, साइंस की तरफ तवज्जो देनी होगी, मैथ की तरफ तवज्जो देनी होगी। देखना चाहिए कि इजराइल किस तरीके से इतना राइज कर चुका है। हर स्टार्टअप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हर वेब जो स्टार्टअप है वो शुरू होता है तो इजराइल से शुरू होता है। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो 3.5 लाख लोगों का मर्डर किया गया दिन दिहाड़े आपकी आंखों के सामने, और कोई भी मुसलमान जो है वो कंट्री उफ नहीं कर पा रहा उनके सामने। आखिरी उम्मीद क्या है? बोर्ड ऑफ पीस है। अब बोर्ड ऑफ पीस के बगैर आपके पास क्या चॉइस है? कोई चॉइस मौजूद नहीं है। और मैं समझता हूँ वो भी डोनाल्ड ट्रंप साहब जैसा सदर, जो कि इज नॉट अ ट्रेडिशनल प्रेसिडेंट, वही इस तरह का कदम उठा सकता है। वरना जो बाइडन जो थे वो तो अमेरिका में उनको कहा जाता था ऑटो पेन, वो तो साइन भी नहीं कर पाते थे। बराक ओबामा सीट पर बैठे थे और 15 साल 12 साल चाइना और रशिया और भारत और इजराइल ने भरपूर फायदा उठाया एक वीक फॉरेन पॉलिसी का। डोनाल्ड ट्रंप साहब उस 12 साल के मैस को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग इस वक्त समझते हैं कि शायद पीस ऑफ बोर्ड जो है यूनाइटेड नेशन का नेमुल बदल है। अब देखें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस ग्रुप ऑफ पीपल को किस तरह लेके आगे बढ़ पाएंगे। अगले दिन मार्को रूबियो साहब ने और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि पीस ऑफ जो बोर्ड ऑफ पीस है वो ना सिर्फ गाजा पे बल्कि दूसरे कॉन्फ्लिक्ट्स को भी हल करने की कोशिश करेगा। अब देखें वो इसमें किस तरह कामयाब होते हैं। गाजा के हवाले से मेरा ख्याल है बोर्ड ऑफ पीस के 2 मेन ऑब्जेक्टिव होंगे। जो मीटिंग कल शुरू हो रही है वॉशिंगटन डीसी में, एक तो सीज फायर को उसको फरोग देना और दूसरा फंडिंग इकट्ठी करना। $5 बिलियन डॉलर से ज्यादा फंड जो है उनकी कमिटमेंट आ चुकी है कि उस जो डैमेज किया गया है, जो तबाह किया गया है उस गाजा को, उसको दोबारा रिस्टोर किस तरह करना है। ये 2 चीजें एजेंडा का हिस्सा होंगी। देखने वालों को ये बताना जरूरी होगा कि अभी तक गाजा में सीज फायर नहीं है। मुसलसल निहत्ते और बेगुनाह फलस्तीनियों को कत्लेआम अभी भी जारी। अच्छा, आखिरी सवाल साजिद साहब, मुख्तसरन बताइए, एप्स्टीन फाइल आई, लाखों पेपर्स, अभी कुछ आना बाकी है, उसमें बहुत सारी शख्सियात के नाम
اور جو ایک پاکستان میں اور یہاں پہ جو ایک ویو چلی کہ ویسٹ کا جو ایک گھناؤنا چہرہ تھا، فریڈم آف ایکسپریشن، سپیچ، انڈر ایج لڑکیوں کے ساتھ سیکس اسالٹ، تو اس کا امپیکٹ پڑا ہے امریکہ میں؟ اس کے بارے میں کیا تاثر پایا جاتا ہے عام عوام میں؟ دیکھیں ایپسٹین فائل جو میرا اس کے اوپر انالیسس ہے کہ وہ یورپ کے منہ کے اوپر ایک تماچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پیرا روی اور فیتھ سے دور ہٹنا، مذہب سے دور ہٹنا بچیوں کے ساتھ، میں کہتا ہوں کہ ایک بہت ہی گھناؤنا فیز تھا، اور اس حمام میں سارے ننگے تھے. افسوسناک بات. لیکن دیکھیں امریکہ کے اندر اس کا امپیکٹ اس لیے نہیں ہے کہ پچھلے 12 سال وہاں پہ کیا ہوتا رہا ہے. آپ دیکھیں لیگلائزنگ ویڈ، مروانہ، جو کہ میں سمجھتا ہوں جس طرح اوپیم تھا بالکل چائنا میں اسی طریقے سے ایک ڈرگ کو انٹروڈیوس کرایا گیا. پھر LBGT کمیونٹی اور ووکنیس اور پروگریسو ایجنڈا جس طریقے سے 12 سال پروموٹ کیا گیا ہے، ایسے معاشرے میں ایپسٹین فائل کو اتنا برا نہیں سمجھا جا رہا جو کہ سمجھنا چاہیے. اور یہی اس وقت امریکن سوشل فیبرک کا المیہ ہے. تو وہ میرے خیال میں اس وقت اگر دیکھا جائے تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے حوالے سے جو ان کی سٹیٹمنٹس تھیں کہ انہوں نے پریزیڈنٹ بننے سے پہلے ہی اپنے آپ کو مسٹر ایپسٹین ان سے دور کر لیا تھا، بلکہ ان کے اوپر کیسز تھے. ان کی یہ فائل، یہ بھی ایپسٹین فائل کا حصہ ہے کہ وہ کہتے رہے ہیں کہ ہی از اے لیونگ ایول، اور another lady with them who was a partner with them, they are not good people. تو میرے خیال میں وہ تو شاید بچ گئے ہیں، لیکن کئی لوگ ابھی اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں، جس میں پاکستان کے بھی کئی چہرے ہیں، بھارت کے بھی کئی چہرے ہیں، بلکہ UAE یورپ کے کئی چہرے ہیں. پاکستان کے ساجد صاحب کوئی چہرے شامل ہیں؟ پاکستان کے بھی ایک آپ کے لیڈر، ان کا بھی نام اس میں ہے. وہ بھی موکلات کے ذریعے قوم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی ترقی موکلات کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں. 2 چیف منسٹر انہوں نے موکلات کے ذریعے اپوائنٹ کیے. تو یہ افسوس کی بات ہے کہ پڑھے لکھے گھروں کے بچے کس طریقے سے گمراہ ہو چکے ہیں. بہت شکریہ ساجد طارق صاحب. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. ایک حدیث پہ ختم کرتا ہوں. حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قیامت سے پہلے وقت جلدی گزرے گا، نیک عمل کم ہو جائے گا، خود غرضی پیدا ہوگی، فتنے پیدا ہوں گے. جن فتنوں کا ہم نے ذکر کیا، سیاسی، عالمی، معاشی، سارے، حرج بڑھ جائے گا. صحابہ نے پوچھا کیا حرج کیا؟ فرمایا قتل. اسے امام بخاری نے روایت کی. آج مسلمان کے ہاتھوں بھی قتل ہو رہا ہے، غیر مسلموں کے ہاتھوں بھی. غزہ سے ہم شروع ہوئے، US ایپسٹین فائل، ایک لارجر پکچر آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا رمضان المبارک میں اسلام کی فکر اور سیاسی اساس پہ بھی آپ کو شعور دیا جا سکے کہ دنیا کے گرد و پیش کیا ہو رہا ہے اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کی کیا ذمہ داری ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض باسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.